ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسمی طور پر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں اس وقت ملحوظ خاطر ہوتی ہیں کہ جب ان سے کچھ دنیاوی فائدہ مقصود ہو۔ ہمارے ساتھ آپ کافی عرصے سے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سلسلے میں اس میں ہماری آپ کے بھلے کی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی جائے گی، ساتھ رہنا شرط ہے، فائدہ انشاءاللہ کنفرم ہوگا۔ آج ایک کہانی، ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے جو سبق حاصل ہوگا وہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں، ہرنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کے اصول فوراً لاگو ہو جاتے ہیں، اور اس بچے کو یا ہرنی کی بچی جو بھی پیدا ہوتی ہے اس کو ان اصولوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہرنی اس موسم میں بچہ دیتی ہے کہ جب ہر سو ہریالی ہوتی ہے، گھاس اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ یا بچی اس میں چھپ جائے تاکہ وہ شکاریوں کی نظر میں نہ آئے۔ بچہ بھی قدرتی طور پر پہلے دن ہی چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا ہے، بھاگنے کی پریکٹس کرتا ہے، اور یوں اس کا بھاگنا، اس طرح کا پریکٹس کرنا اور اون اسکلز کو بلڈ کرنا اس کی بقا کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اونچی گھاس اس کو وہ چانس فراہم کرتی ہے کہ وہ آنے والے مشکل دور کے لیے خود کو تیار کر سکے، اور ماں اسے چند دنوں میں ہی خطرات سے آگاہی سکھا دیتی ہے۔ ماں بچے کو اونچی گھاس کا استعمال، جرم سے جڑے رہنے کے فوائد، کہ قومی یکجہتی میں کیا فائدہ ہے، شکاری کی شکل میں اور اس کی چالوں سے آگاہ کرتی رہتی ہے کہ شکار کس صورت میں انسان ہو جاتا ہے، ہرن کس صورت میں شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر بچ بچا کر اپنی آئندہ آنے والی ہرن کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر کوئی شکاری اپنے شکار میں کامیاب ہو جائے تو وہ قدرت کا قانون ہے، قدرت کے قانون کے تقاضے ہیں، کیونکہ شکاری کو شکار چاہیے۔ جو بھاگ سکتا ہے وہ بھاگ جائے گا، زندگی بچا جائے گا، اور جو غافل رہے گا وہ مارا جائے گا اور اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ ان تمام کوشش کے بعد ہرنی کا رونا بنتا ہے۔ دوسری طرف ہم انسانوں کے بچے جو بہت دیر بعد بڑے ہوتے ہیں، اور سمجھدار ہونے کو تو کیا کہنے کہ سمجھدار ہوتے ہوتے ایک زمانہ بیت جاتا ہے۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک 8 سے 10 سالہ بچی کو آرٹیکل لکھنے والے نے دیکھا کہ جو عمر کے لحاظ سے 8 سے 10 سالہ تھی بچی، لیکن اپنے لباس کے لحاظ سے وہ قدرے بڑی معلوم ہوتی تھی، کہ وہ ٹین ایجز میں جیسے بچے ہوتے ہیں 15 سے 16 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ اس نے انتہائی چست کرتی قمیض اور پٹیالہ شلوار میں وہ ملبوس تھی۔ بچی تندور والے کے پاس روٹیاں لگوا رہی تھی، گھر والوں نے اس کو روٹیاں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اب سماعت فرمائیں، کہاں ہرنی نے اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کیا، اور یہاں انسان نے اپنے بچے کو لقمہ نوالا بنا کر مارکیٹ میں چھوڑ دیا۔ تندور پہ ماجرا یہ تھا کہ 3 مرد بائیں طرف کھڑے تھے، دودھ والے کی دکان پر 2 لڑکے کھڑے تھے، سامنے سبزی والا تھا، اور اس کے برابر میں ایک خالی جگہ تھی جہاں بہت سارے رکشے والے اپنے سٹینڈ پر کھڑے تھے۔ 2 الیکٹریشین دائیں جانب تھے، اور برف والا سامنے سے ایک اسکول گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام لوگ باہمی دلچسپی کے امور پہ آنکھوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی اس بصری گفتگو کا مرکزی خیال اس چھوٹی بچی کی پٹیالہ شلوار تھی۔ کوئی بھی احتیاطی تدابیر استعمال کیے بغیر بچے کو اگر شکاری کے منہ میں ڈال دیا جائے تو ہرنی کا رونا تو بنتا ہے، انسان کا رونا بالکل نہیں بنتا۔ خدا کا واسطہ رسپیکٹڈ والدین، محترم بھائیوں، محترم بہنوں، ماؤں، یہ جو صورتحال ہمارے ہاں بن چکی ہے، آپ اس کو مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنے میڈیا پر آنے والے ڈراموں کو ٹھہرائیں گے، پڑوسی ملک کی فلموں کو ٹھہرائیں گے، یا مغرب کے کلچر کو ٹھہرائیں گے؟ آپ جس کو بھی ٹھہرائیں، اتنے زیادہ براڈ مائنڈڈ نہ ہوں آپ مقابلے کی دوڑ میں، فیشن کی دوڑ میں، پیسہ دکھانے کی دوڑ میں، اسٹیٹس کی دوڑ میں، ایٹیٹیوڈ کی دوڑ میں۔ آپ کس دوڑ میں لگے جا رہے ہیں؟ آپ کو کون ایوارڈ دے گا؟ قرآن مجید کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر یہود و نصارہ، یہ جو ڈیولپمنٹ کنٹریز یا ویل ڈیولپڈ نیشنز کہلا رہی ہیں، ان کی اگر آپ کو خوشنودی چاہیے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی یا نصرانی نہ بن جائیں۔ آپ کو ان کی خوشنودی
ان کی طرف سے اگر آپ کو اپریسیشن چاہیے تو آپ کو ان کے دین میں جانا ہوگا، تب وہ کہیں گے یہ ہماری کمیونٹی کے افراد ہیں لہٰذا ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اگر آپ اس سے پہلے مسلمانوں کے لبادے میں ان کی خوشنودی چاہیں گے تو قرآن مجید نے اس دروازے کو بند کیا ہوا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس میں برحق اور سچ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کم از کم اپنے بچوں کو ہرنی جیسی ٹریننگ تو دے دیں۔ ہرنی اپنی اولاد کو کیسی ٹریننگ دیتی؟ اگر آپ اپنے بچوں کو بغیر ٹریننگ کے اس طرح ڈال رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے۔ بہت خیال رکھیں۔ میں نے آپ کو ایک بڑی ہی مین اسٹریم لائن پر آپ کو توجہ دلا دی ہے۔ اپنے بچوں کو معاشرے کے بیڑیوں سے خود محفوظ رکھنا ہوگا، اس کے لیے ایفرٹس کرنے ہوں گے، ان کو اپرچونٹیز کے دوران سکھانا ہوگا، ان کے سکلز کو بلڈ کرنا ہوگا۔ یہی بات ہم اپنے ممبر سے بھی کرتے ہیں۔ جمعے کے بیان ہو، جب کبھی موقع ملے ہم 3 برائیوں کا بڑے زور و شور سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو نجات عطا فرما۔ دیکھیں اس وقت مجموعی طور پر بطور قوم ہم سود کھانے میں، ہم کرپشن، رشوت، بدعنوانی، جعلسازی، اس کو جو بھی ٹاپک دیں، ایک بڑی بدعنوانی، بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ہم فحاشی اور عریانی کو فخر، خوشی اور اپریشیٹ کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگیں۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں اور یہ ہماری قومی بیماریاں بنتی جا رہی ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کر دیا تو بڑی ہی اچھی بات ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوتاہی کی صورت میں کل کو کوئی بڑا سانحہ پیش آ گیا، جیسا کہ پیش آتا رہتا ہے، اس کے بعد آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے خاندان میں اس طرح کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی زینت تو بن جائیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر کی کیفیت آپ کو معلوم ہوگی اور آپ کے رب کو معلوم ہوگی۔ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو پردے کا سبق سکھائیں۔ بچیاں جب بڑی ہو جائیں تو خود بخود گھر سے نکلتے وقت مکمل پردے کا، برقعے کا، جو بھی ان کی جان کو بچا سکے اس کا خوب اہتمام کریں۔ بس میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس کے نام پر، بولڈنس کے نام پر، بچیوں کے تنگ کپڑوں اور چست کپڑوں کے نام پر ان دل فریب نعروں میں بالکل بھی بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو اسکلز دے دیے، وہ پردے کے اندر بھی وہ سب کچھ کر جائیں گے جو بغیر پردے کے انسان نہیں کر پاتا۔ الغرض اپنے بچوں کو کسی اور کا شکار بننے کے لیے کوئی ایسا نعرہ کہ بچیوں کو اور خواتین کو، لیڈیز کو باہر آ کر شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں میڈیکل اور ایجوکیشن اور چند فیلڈز ایسی ہیں جو کہ لیڈیز کے کام کے لیے بالکل منتظر ہیں، اوپن فیلڈز ہیں، اس میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی خاتون اس خدمات کو انجام دینا چاہیے۔ ہم اس کے منافی نہیں ہیں، نہ ہم اس کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو کرتے ہیں کہ گھر کے اندر سے ایک معصوم بچی کو اچھے دل فریب نعروں میں جھانسا دے کر ان کو آفیسز میں نگاہوں کی زینت بنانے کے ہم خلاف ہیں، کہ گھر میں وہ بالکل خوش و خرم شہزادیوں کی طرح، پریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ مرد کی حوث بری نگاہیں ان کو ایک دل فریب جال میں ڈال کر گھر کی چاردیواری سے باہر نکال کر وہی کام جو گھر میں غلامی کا نظریہ دکھاتے ہیں، وہی آفس میں ٹی پیش کرنا، کافی بنانا، انٹرٹین کرنا اور ریسیپشن پر بٹھانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر مجبوری کے فیشن کے طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ عطا فرما دیں۔ آخری یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام ایک بہت نفیس ترین مذہب ہے اور الحمدللہ ہمارا ہی دین ہے۔ اس کی اقدار پر، اس کی ویلیوز پر جب تک ہم خود خوشی سے عمل نہیں کریں گے، کوئی اور آ کر ہم پر عمل نہیں کروا سکتا۔ اگر دین کو نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو کھلی آنکھوں، اس کے انوار و برکات، اللہ کی رحمتوں کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں ان سیلف پرسنلی اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں بھی آ جائیں گی۔ ایک کہانی، ایک سبق کے ساتھ آج اجازت دیجیے۔ جس نے بھی یہ آرٹیکل لکھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔